اب آ جائیے آج سے 50 سال پہلے کا وہ صادق حسن جو ڈراکولا آف اسلام کہلاتا تھا اور ابھی بھی کہلاتا ہوگا، جو قبر والا باپو کہلاتا تھا اور آج بھی کہلاتا ہوگا. اور قرآن کہتا ہے اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، کون سے گھر میں؟ فاطمہ کے. یخافون یومن، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ الابصار قلوب والابصار، وہ دن جس دن انسان کا دل اور آنکھیں پھر کے رہ جائیں گی. اتنا یہ خوفزدہ ہوتے ہیں اس دن کے تصور سے. یہ فاطمہ کا گھر ہے، فاطمہ کے گھر میں رہنے والے کون ہیں؟ خود شہزادی. کون ہے؟ مولا. کون ہے؟ حسن. کون ہے؟ حسین. ان کی حالت یہ ہے، قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن رپورٹ کر رہا ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، کہ یہ لوگ قیامت سے اتنا ڈرتے ہیں. یخافون، خوف. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے مولویوں کا عجیب طریقہ، جو ہے کہ اللہ سے ڈراتا. اللہ ڈرا رہا ہے، کوئی مولوی نہیں ڈرا رہا. اور کہا کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں یومن، اس دن کو یاد کر کے جو دن اتنا خوفناک ہوگا کہ آنکھیں پھٹ کے رہ جائیں گی، دل بدل کے رہ جائیں گے. اور خالی یہ نہیں، اب یہ بات آ گئی ہے تو ایک آخری بات کہہ کے پھر اصل موضوع پہ آؤں. دعا کریں کہ اصل موضوع پہ آتے آتے تقریر کا وقت ختم نہ ہو جائے، کم از کم شروع ہو جائے اصل موضوع. ہمارے یہاں وجود سیدہ کے حوالے سے، فضیلت سیدہ کے حوالے سے اہم ترین جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ورنہ تو آیتوں سے بھرا پڑا ہے قرآن، لیکن اہم ترین ہے سورہ دہر، حل عطا. ہر مومن کو پتا کہ سورہ حل عطا یا سورہ دہر، جب وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، 3 دن فاطمہ نے عطا کیا مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. یہ تو بہت مشہور سورہ بھی ہے، مشہور آیت بھی ہے، مشہور واقعہ بھی. البتہ 3 دن سے آپ کو ربط تو ملا ہوگا. یہ ہے ہماری تمام عبادتوں کا ایک جواب. مولانا ہم حجاب کیوں کریں اس گرمی میں؟ ہم شراب یا نشے، اب شراب تو نہ صحیح لیکن آج کل کتنے نشے رائج ہو گئے. سنا ہے کوئی آئس وائس کا نشہ بھی ہوتا ہے. خیر ہم تو خالی سنی سنائی بات کریں گے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے. کیوں چھوڑ؟ گانے میں ہم کو بہت مزہ آتا ہے، کیوں ترک کریں؟ نماز نہیں پڑھی جاتی، آخر کیوں اٹھ جائیں ہم صبح کے وقت؟ اب سینکڑوں سوال ہی بتانے لگوں تو وقت ختم ہو جائے گا. اس کا ایک جواب یہ آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 دن فاطمہ کے گھر سے روٹیاں گئیں. کس کو گئیں وہ تفصیل ضرورت نہیں ہے اس مجمع میں، کون نہیں جانتا. یہ فاطمہ کی طرف سے کیا تھا؟ یہ فاطمہ کی طرف سے ایک لفظ اچھا نہیں ہے، بدلہ تھا. اس احسان کا یہ شکریہ تھا کہ جب علی کی ماں خانہ کعبہ میں مہمان بنی تھی تو 3 دن اللہ نے جنت سے دسترخوان نازل کیا تھا. 3 دن اللہ کی طرف سے علی کے لیے دسترخوان آیا. اب بدلے میں علی کے گھر سے 3 دن یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا جا رہا. ہر عبادت کا جواب یہ ہے کہ اس احسان کا بدلہ ہے جو اللہ نے تم پہ کیا. اس کی تشریح میں جاؤں تو ایک مجلس چاہیے. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی، مگر اس آیت سے پہلے والی آیت، اس کے بعد والی آیت، وہ کیا؟ سورہ حل عطا اہل بیت کا قصیدہ ہے. کبھی پڑھا بھی ہے کہ وہ قصیدے میں لکھا کیا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ وہ اہل بیت کا قصیدہ ہے، قرآن نے ایک سورہ نازل کیا، یہ کافی نہیں ہے. لکھا کیا ہے؟ یہ لکھا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. کہ یہ اہل بیت وہ ہیں جو اس قیامت کے دن سے یخافون ڈرتے ہیں، کان شرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ جس کا عذاب اور خرابی پھیلی ہوئی ہوگی. کون ڈر رہے ہیں؟ اہل بیت. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی ضعیف راوی نہیں. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی عام سے کتاب میں نہیں، قرآن میں ہے. آیت ہے، آسان ترین الفاظ میں ہے کہ اہل بیت قیامت سے ڈر رہے ہیں. قیامت ہے کیا چیز اہل بیت کے سامنے؟ وہ شافع روزے محشر ہیں، وہ قیامت کے دن حساب کتاب لینے والے ہیں، وہ جنت و جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. اس کے بعد یہ حالت ہے کہ قرآن کہہ رہا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وہ قیامت سے ڈرتے ہیں کیونکہ قیامت کا عذاب اتنا پھیلا ہوا ہوگا. یہ اس آیت سے پہلے کی آیت کہ یہ 3 دن روٹیاں دیتے. اور اس کے بعد والی آیت کیا؟ یہ تو خدا نے رپورٹ کیا کہ ڈرتے. اس کے بعد والی آیت کیا؟ خود اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّ نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ارے ہم تو اس لیے یتیم و مسکین کو دے رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ڈر رہے ہیں قیامت کے حوالے سے. وہ قیامت کانا ابوسا، ابسا و تولا قرآن کا ایک سورہ بھی ہے.
جس دن چہرے پہ ہوائیاں ہو جائیں گی، چہرے بگڑ کے رہ جائیں گے اس عذاب کو دیکھ کر. عذاب ہم پہ نہیں آ رہا ہے، خالی دیکھ کر. بھئی بہت ساری خوفناک چیزیں آپ دیکھتے ہیں، وہ آپ پہ نہیں آ رہی، خالی دیکھنے سے. آپ آگ میں نہیں جلے، کوئی آگ میں جل گیا، وہ جلے ہوئے آدمی کو دیکھ کے آدمی کا چہرہ ہوائیاں اڑنے لگتی. اور اس وقت جو مثلا غزہ کے اندر جس انداز سے چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، آپ بہت دور بیٹھے خالی تصویریں دیکھتے ہیں یا ویڈیو، لیکن وہ دیکھ کے آپ کی حالت خراب ہو جاتی. ایسے ہی کہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمدردی رکھنے کے باوجود نہ وہ تصویریں دیکھتے ہیں نہ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ مولانا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، دیکھا نہیں جا رہا. قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا دن ایسا ہے ابوسن قمطریر، چہرے پہ ہوائیاں اڑیں گی، چہرے بگڑ جائیں گے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. قرآن اصل یہ نہیں کہہ رہا، اصل یہ کہہ رہا کہ اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن سے ڈر رہے ہیں. اہل بیت تو اس دن سے اتنا ڈریں کہ ایک طرف قرآن ان کے بارے میں کہے کہ یہ اس دن سے ڈر رہے ہیں، خود وہ کہیں کہ نخاف من ربنا یومن، ہم قیامت سے ڈر رہے ہیں. اور سورہ نور میں قرآن بتائے کہ فاطمہ کے گھر کے اندر وہ جاتے ہیں جو یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جو خوف قیامت رکھتے ہیں. اب فاطمہ کے گھر میں داخلہ چاہیے تو یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا. مال کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے، نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، مالی واجبات کی ادائیگی میں کمی نہیں ہونا چاہیے، اور قیامت کا خوف دل سے نہیں نکلنا چاہیے. وہ بہت عرب کا مشہور پہلوان تھا نا، مادی کرب، ایک دن رسول سے ملاقات کی اس نے. وہ عرب کا بہت مشہور پہلوان، جیسے ہمارے زمانے میں بھولو پہلوان پاکستان میں بہت مشہور تھے بچپنے میں. پھر ہمارے جوانی میں کون وہ ہاک ہوگن اور انڈرٹیکر اور کون وہ چلتے تھے امریکن، بہت مشہور. اور ایک بار پیغمبر کے سامنے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت بہادر، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ قیامت سے بھی نہیں ڈرتے ہو؟ یہ کہہ کے پیغمبر نے قیامت کے کچھ عذاب بتا، چیخ مار کے گرا، بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آتے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا. قیامت قرآن کہہ رہا کہ اہل بیت قیامت کا خوف، قیامت اہل بیت کے لیے نہیں ہے. اہل بیت کی محبت میں قیامت کا دار و مدار ہے، لیکن پھر بھی اہل بیت کی یہ کیفیت و حالت ہے. اب یہ جو بات میں نے کہی نا، قیامت پہ اتنا زور کیوں دیا؟ اس لیے نہیں زور دیا ہے کہ میرا نام ہے ملا قیامت، وہ تو ہے ہی، وہ تو 50 سال سے ہے، وہ اس لیے زور دیا ہے. اب سنیے.